السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: کتنے دنوں میں قرآن مجید اترا؟ جواب: 23 سال میں۔ سوال: قرآن مجید کس طرح اترتا تھا؟ جواب: حضرت جبریل علیہ السلام آ کر آپ کو آیت یا سورت سنا دیتے تھے، آپ اسے سن کر یاد کر لیتے تھے اور کسی لکھنے والے کو بلا کر لکھوا دیتے تھے۔ سوال: آپ خود کیوں نہیں لکھ لیتے تھے؟ جواب: اس لیے کہ آپ امی تھے۔ سوال: امی کسے کہتے ہیں؟ جواب: جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو اسے امی کہتے ہیں۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، لیکن اللہ نے آپ کو تمام دنیا سے زیادہ علم دیا تھا۔ سوال: حضرت جبریل علیہ السلام کون ہیں؟ جواب: فرشتے ہیں، خدا تعالیٰ کے حکم پیغمبروں تک لاتے تھے۔ سوال: مسلمان خدا تعالیٰ کی عبادت کیسے کرتے ہیں؟ جواب: پہلا نماز پڑھتے ہیں، دوسرا روزہ رکھتے ہیں، تیسرا مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، چوتھا حج کرتے ہیں۔ سوال: نماز کسے کہتے ہیں؟ جواب: نماز خدا تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے کا ایک خاص ڈھنگ ہے جو خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں مسلمانوں کو سکھایا ہے۔ سوال: عبادت کا وہ طریقہ جسے نماز کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ جواب: گھر میں یا مسجد میں خدا تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور قرآن شریف پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، اس کی بزرگی اور تعظیم کرتے ہیں، اس کے سامنے جھک جاتے ہیں اور زمین پر سر رکھ کر اس کی بڑائی اور اپنی کمزوری اور ذلت ظاہر کرتے ہیں۔ سوال: مسجد میں نماز پڑھنے سے آدمی خدا کے سامنے ہوتا ہے یا گھر میں؟ جواب: خدا تعالیٰ ہر جگہ سامنے ہوتا ہے، چاہے مسجد میں نماز پڑھو چاہے گھر میں، لیکن مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ سوال: نماز پڑھنے سے پہلے ہاتھ پاؤں دھوتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: اسے وضو کہتے ہیں، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ سوال: نماز میں کس طرف منہ کر کے کھڑا ہونا چاہیے؟ جواب: پشچم کی طرف، جس طرف شام کو سورج جا کر چھپ جاتا ہے۔ سوال: پشچم کی طرف منہ کرنے کا کیوں حکم دیا گیا ہے؟ جواب: مکہ معظمہ خدا تعالیٰ کا ایک گھر ہے جسے کعبہ کہتے ہیں، اس کی طرف نماز میں منہ کرنا ضروری ہے اور وہ ہمارے شہروں سے پشچم کی طرف ہے، اس لیے پشچم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ سوال: جس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: اسے قبلہ کہتے ہیں۔ سوال: دن رات میں نماز کتنی بار پڑھی جاتی ہے؟ جواب: رات دن میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ سوال: 5 نمازوں کے نام کیا ہیں؟ جواب: پہلی نماز فجر جو صبح کے سمے سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، دوسری نماز ظہر جو دوپہر کو سورج ڈھلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، تیسری نماز عصر جو سورج چھپنے سے 2.5 گھنٹہ پہلے پڑھی جاتی ہے، چوتھی نماز مغرب جو شام کو سورج چھپنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، پانچویں نماز عشاء جو 1.5-2 گھنٹے رات آنے پر پڑھی جاتی ہے۔ سوال: اذان کسے کہتے ہیں؟ جواب: جب نماز کا سمے آ جاتا ہے تو نماز سے کچھ دیر پہلے ایک آدمی کھڑے ہو کر زور زور سے یہ شبد کہتا ہے: اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے 4 بار، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں 2 بار، اشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں 2 بار، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے 2 بار، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف 2 بار، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے 2 بار، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں 1 بار۔ ان شبدوں کو اذان کہتے ہیں۔ صبح کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم، یعنی نماز نیند سے اچھی ہے بھی 2 بار کہنا چاہیے۔ سوال: تکبیر کسے کہتے ہیں؟ جواب: جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگتے ہیں تو نماز شروع کرنے سے پہلے ایک آدمی وہی شبد کہتا ہے جو اذان میں کہے جاتے ہیں، اسے اقامت اور تکبیر کہتے ہیں۔ تکبیر میں حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ 2 بار اذان کے کلموں سے زیادہ کہے جاتے ہیں۔ سوال: جو آدمی اذان یا تکبیر کہتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: جو آدمی اذان کہتا ہے اسے مؤذن کہتے ہیں اور جو تکبیر کہتا ہے اسے مکبر کہتے ہیں۔ سوال: بہت سے لوگ مل کر جو نماز پڑھتے ہیں اس نماز کو اور نماز پڑھانے والے کو اور نماز پڑھنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: بہت سے لوگ جو مل کر نماز پڑھتے ہیں اسے جماعت کی نماز کہتے ہیں
اور نماز پڑھانے والے کو امام اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو مقتدی کہتے ہیں؟ سوال، اکیلے نماز پڑھنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، اکیلے نماز پڑھنے والوں کو منفرد کہتے ہیں۔ سوال، جو گھر خاص نماز پڑھنے کے لیے بنایا جاتا ہے اور اس میں جماعت سے نماز ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب، اسے مسجد کہتے ہیں۔ سوال، مسجد میں جا کر کیا کرنا چاہیے؟ جواب، مسجد میں نماز پڑھے، قرآن شریف پڑھے یا اور کوئی وظیفہ پڑھے یا ادب سے چپ بیٹھے رہے۔ مسجد میں کھیلنا، کودنا، شور مچانا اور دنیا کی باتیں کرنا بری بات ہے۔ سوال، نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب، نماز پڑھنے سے بہت سے فائدے ہیں، تھوڑے سے فائدے ہم تم کو بتاتے ہیں۔ پہلا، نمازی آدمی کا بدن اور کپڑے پاک اور صاف ستھرے ہوتے ہیں۔ دوسرا، نمازی آدمی سے خدا راضی اور خوش ہوتا ہے۔ تیسرا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نمازی سے راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ چوتھا، نمازی آدمی خدا تعالیٰ کے نزدیک نیک ہوتا ہے۔ پانچواں، نمازی آدمی کو اچھے لوگ دنیا میں بھی عزت کرتے ہیں۔ چھٹا، نمازی آدمی بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ساتواں، نمازی آدمی کو مرنے کے بعد خدا تعالیٰ آرام اور سکھ سے رکھتا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، اس سے آگے کی کتاب ہم اگلے ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اللہ ہم سب کو علم سیکھنے کی اور علم پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔